السلام علیکم ساتھیوں، IRC کے اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم نے کچھ وہ بات کرنی ہے جس کا کچھ پتہ نہیں کب کس پہ کہاں اثر پڑ جائے، یعنی کہ کسی بھی طرح کا ڈیزاسٹر، کیا کراچی جیسا بڑا شہر ہو، اسلام آباد جیسا شہر ہو، یا سندھ کا کوئی دور افتادہ گوٹھ گاؤں ہو، ڈیزاسٹرز سے اب کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور ایک اور پوڈ کاسٹ کے اندر شبنم نے کہا تھا کہ یہ اب نیو نارم ہے، یعنی یہ ایک نارمل ہیپننگ بننے والی ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ایک سوسائٹی کے طور پہ، ملک کے طور پہ، حکومت کے طور پہ، ایک فرد کے طور پہ، کہ ہم نے کیسے اپنے اندر وہ ریزیلینس تیار کرنی ہے جو ہمیں ڈیزاسٹر سے بچا سکے۔ آج اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے جس کو میں لک فارورڈ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سے ملواتا چلوں شبنم بلوچ سے، جو کہ IRC کی کنٹری ڈائریکٹر ہیں پاکستان کی، اور ہر پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کرتی ہیں اور ہر بار بڑے دلچسپ اور منفرد مہمان لے کے آتی ہیں۔ شبنم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ آج شبنم جس دوسرے مہمان کو ہم سے ملوانے کے لیے لائے ہیں وہ ہے بلال انور صاحب، جو کہ CEO ہے NDRMF کے، نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ۔ فنڈ کا لفظ سن کے فوری طور پہ آپ کے ذہن میں بہت سے پیسے آ گئے ہوں گے، اور ایسا ہی کچھ سلسلہ NDRMF کا بھی ہے۔ بلال صاحب کا بھی DRR کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے بے شمار تجربہ ہے، پاکستان کا بھی، دوسرے ممالک کا بھی۔ آج ان سے آپ کو ملوائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جی اب کرنا کیا ہے۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ یہ بڑا میں نے آسان الفاظ میں بڑا مشکل سوال رکھ دیا کہ کرنا کیا ہے، یا آپ دونوں نے آج مل کے مجھے بتانا ہے کہ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، میرا خیال ہے بلال صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے دوستوں کو یہ بتائیے کہ NDRMF یعنی نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ یہ ہے کیا؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ فنڈ ہے، آئی تھنک ایسا ہمیشہ یہ اچھی بات ہے کہ اس طرف سے شروع کرنا، لیکن اس سے پہلے رسک ریڈکشن کا بھی کمپوننٹ ہے اور اس سے پہلے ڈیزاسٹر کا بھی ہے۔ تو یہ فنڈ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈ ہے، منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اسپیشل انیشیٹیوز کے انڈر۔ گورنمنٹ کا یہ لارجسٹ فنڈ ہے جو کہ اسپیسیفکلی ایکسکلوسیولی بنایا گیا تھا کلائمیٹ چینج سے جو قدرتی آفات آ رہی ہیں، جس قسم کے ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، ان کا رسک کم کرنے کے لیے، اس کو بیسیکلی کنٹرول کرنے کے لیے ایک لمبے عرصے میں، لانگ ہورائزن میں، لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں اس کے جو امپیکٹس ہو سکتے ہیں ان کو منیمائز کرنے کے لیے لوگوں کو، سوسائٹیز کو، اکانومی کو، جو ہماری خاص طور پہ جو فسکل سپیس ہے اس کو ریزیلینس بنانے کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ تو یہ فنڈ کا بیسیکلی مینڈیٹ ہے تاکہ اگلے کچھ سالوں میں پاکستان ایک ریزیلینس اور کلائمیٹ چینج کی آفات کو بیسیکلی کنٹرول اور مینیج کرنے کے قابل ہو سکے۔ کیونکہ ہم عموماً تو یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا جی وہ سیلاب آ گئے ہیں، یا کوئی گلوف کا واقعہ ہو گیا ہے، یا کراچی میں جی ہیٹ ویو آ گئی ہے اور ہیٹ سٹروک سے اتنے، اور اس کے بعد جی اتنا نقصان ہو گیا اور ہم دوسرے ممالک کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں کہ جی پیسے دو اور ہمیں ایمرجنسی یہ ساری کہانی سے پہلے یہ فنڈ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہونا ہے، تو ہم پہلے سے ہمارے پاس وسائل موجود ہوں کہ ہم اپنے ملک کو ان آفات کے لیے تیار کر سکیں، جو میں آسان لفظوں میں بالکل آپ کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جس طرح کے ایک فیز سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قدرتی آفات کو ہم روک نہیں سکتے۔ کلائمیٹ چینج کا فینامنا، قدرتی آفات کا فینامنا ایسا ہو گیا، اس سے ہم ان کو روک نہیں، ہم منیمائز کر سکتے ہیں، ان کو کم کر سکتے ہیں، اور ان کا جو امپیکٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ فنڈ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ اس قسم کے جو آفات ہیں، جو ان کے خطرات ہیں، جو امپیکٹس ہیں لانگ ٹرم میں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، امپیکٹ کو منیمائز کرنے کے لیے، جو سوسائٹی ہے اس کو اڈیپٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ جن لوگوں نے یہ بنایا تھا بڑے ویژنری وہ لوگ تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ پاکستان اس قسم کی صورتحال سے گزرے گا اور اسے ایک لمبے عرصے تک اس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔
تو وہ تو ظاہر ہے جب بھی ایک سیلاب آتا ہے یا ارتھکویک آتا ہے یا ہیٹ ویو آتی ہے اس کے فوراً بعد ایک ریلیف کا کام, ریکوری کا کام وہ تو ہونا ہی ہے, تو وہ ہوتا ہی ہوتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے, اس وقت کی وہی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آپ جو ہماری ایک لانگر پرسپیکٹو کی ضرورتیں ہیں ان کو بالکل اگنور کر دیں. اور وہی بات ہے, شبنم کو ایک دفعہ پھر کوٹ کروں گا, نیو نارم, کہ وہ نیو نارم جو ہے اس کچھ اس ریالٹی کو جتنی جلدی ہم ایکسیپٹ کریں گے اتنا جلدی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. شبنم, آپ کا جو ادارہ ہے IRC, وہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے جڑی اینٹیز ہیں جس میں NDMA بھی آ جاتا ہے, NDRMF بھی آ جاتا ہے, پروونشل ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی, کس طرح کی سینرجیز آپ لوگ ان کے ساتھ, کیونکہ آپ ایک بین الاقوامی ترقیاتی ادارہ ہے, یہ سرکار ہے, لیکن ویژن ایک ہی ہے, تو کس طرح سے آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ تھینک یو, دس از اے ویری گڈ کویشچن. کیونکہ چاہے وہ ڈیزاسٹر رسپانڈ ہو یا اس سے پہلے کی تیاری ہو یا جو پورا سائیکل کی جو ہم کل بات کر رہے تھے, اس میں سارے کامس کے لیے آپ کو پارٹنرشپس ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں. وہ پارٹنرشپس آپ کی کمیونٹیز کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, وہ پارٹنرشپ آپ کے باقی ریلیونٹ اداروں کے ساتھ جس میں گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا جو NDRMF جیسے ادارے ہیں, UN کی اینٹیز ہیں, تو ڈفرینٹ اسٹیجز پہ ڈفرینٹ پارٹنرشپس آپ کی ہوتی ہیں جس میں آپ مل کے کام کرتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. There are certain expertise which we have. There are certain expertise which NDRMF or NDMA has, or the relevant ministry or other entities. So partnership is a key. جب ہم ڈیزاسٹر ریلیف کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی. تو کوآرڈینیشن کسی بھی ڈیزاسٹر میں کی ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم پارٹنرشپس کے علاوہ, کوآرڈینیشن کے علاوہ ہمارا کوئی بھی ایکشن ایسا نہیں ہوتا جو کہ ایک آئسولیشن میں ہو. اس میں لوکل سول سوسائٹی, کمیونٹیز, گورنمنٹ کی اینٹیز, UN اینٹیز, ڈونر ادارے, ایون میڈیا, سو دیٹ this is highlighted, it is on the priority, it is on the political agenda. تو یہ coordination with all entities, it is a key component of what IRC does. اور اس میں لیڈ کوئی بھی لے سکتا ہے, کبھی IRC لیڈ لے رہا ہوتا ہے کسی چیز میں, NDRMF, یا آپ صرف سپورٹ رول کے اندر ہوتے ہیں؟ It depends on the mandate of the organizations. کچھ آرگنائزیشن کا مینڈیٹ جو ہوتا ہے وہ ان کو ڈٹرمائن کرتا ہے کہ وہ کون سے سیکٹر میں لیڈ لیں گے, کس طرح کی کوآرڈینیشن میں لیڈ لیں گے. جغرافیکل پریزنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی جغرافیکل ایریا ایسی ہے جہاں پہ آپ کی اسٹرانگ پریزنس ہے, تو پھر آپ کوآرڈینیشن لیڈ کرتے ہیں اور باقی ادارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. بلال صاحب, یہ بتائیں کہ جب فنڈ اکٹھا کیسے, کہ آپ لوگ مختلف بین الاقوامی اداروں کے پاس جاتے ہیں, حکومتوں کے پاس جاتے ہیں, بڑے بڑے ڈونرز کے پاس جاتے ہیں, وہ فنڈ اکٹھا کیسے کیا جاتا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک تھوڑا سا شبنم کی بات کو تھوڑا سا انڈورس کر دوں اور تھوڑا سا آگے ضرور بڑھا دوں. آپ نے کہا لیڈ کون لیتا ہے. جب ڈیزاسٹر کی بات آتی ہے اور خاص طور پہ امپلیمنٹیشن سائڈ کی بات آتی ہے, چاہے وہ پری ڈیزاسٹر ہو چاہے وہ پوسٹ ڈیزاسٹر ہو, اس میں ٹرولی جو لوگ لیڈ لے رہے ہوتے ہیں, جو ادارے لیڈ لے رہے ہوتے ہیں, وہ IRC جیسے ادارے ہیں. اور اسی طرح کے بہت سارے اور ادارے ہیں جو کہ جن کا کنیکشن کمیونٹی کے ساتھ ہمیشہ سے رہتا ہے. انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کی ہوئی ہیں, انسٹیٹیوشنل نیٹ ورکس ایسے بنائے ہوئے ہیں آن دا گراؤنڈ, اور انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز ایسی ڈیولپ کی ہیں. ہمارا ادارہ فائننس کر سکتا ہے, فنڈ کر سکتا ہے, پروجیکٹ ڈیزائن کر سکتا ہے. نہیں, آپ پیسے آپ فنڈ اکٹھے بھی کرتے ہیں, اور میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم اپنا رول بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے, اور ہم امپلیمنٹیشن, اور ہم ڈپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر, بہت ہیویلی ڈپینڈنٹ ہے. تو میں انہیں بہت اپنے کلوز رکھتا ہوں, کیونکہ ہم فنڈ لے کے بیٹھے بھی رہے ہیں. اگر اس طرح کے ادارے نہیں آئیں گے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے گی. سو دیٹس ون تھنگ. اچھا, آپ کا جو کویشچن ہے کہ ہم فنڈ اکٹھا کیسے کرتے ہیں, بالکل جو 2-3 آپ نے سورسز بیسیکلی گنوائے انہیں میں رہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کرتے ہیں, ڈونرز بیسیکلی ہمیں کافی ساری فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں, گورنمنٹ ہمیں فائنینشیل سپورٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اپنا فنڈ ہے, کافی بڑا فنڈ ہے. ہم اس کو مارکیٹ انسٹرومنٹس میں انویسٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر ہم جو پروفٹس آ رہے ہیں اس کو دوبارہ ہم پروجیکٹس میں انویسٹ کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ. اوکے, گورنمنٹ نے ایک پاکٹ آف منی ہمیں شروع میں دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ اس کو انویسٹ کریں. اس سے ہم اپنی ریکرنٹ کاسٹ بھی نکالتے ہیں, اور اس میں سے ایک اچھا خاصا پورشن ہم اپنے پروجیکٹس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں. IRC اور باقی اداروں کو ان کے پروجیکٹس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں.
اس وقت جو جیسا لاسٹ تھنگ اس وقت جو ہم ایکچولی کر رہے ہیں ایک خاص چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنے اینول بجٹ سے ایک ڈیڈیکیٹڈ اماؤنٹ چاہے وہ جتنی چھوٹی ہو ایک ڈیڈیکیٹڈ اماؤنٹ NDRMF جیسے اداروں کے لیے مخصوص رکھے اور وہ رنگ فینس ہو وہ کسی اور جگہ نہیں جا سکتی ہو. اگر اس سال کوئی ڈیزاسٹر نہیں آیا تو ہم اس کو انویسٹ کر رہے ہیں ہم اس پیسے کو بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ابھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ ایک بڑی ایکٹیو نیگوسیشن میں چل رہے ہیں. اور ممالک ایسا کرتے ہیں؟ بے شمار ایسی مثالیں ہیں جی. بنگلہ دیش نے کیونکہ بنگلہ دیش بہت زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے ڈیلٹا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس سے بڑا اچھی لرننگ بھی کی ہے اور اس کو انکارپوریٹ بھی کیا. میکسیکو کی مثال بڑی اچھی ہے جسے ہم لرن کرتے ہیں. فلپینس کی بہت اچھی ہے جس کو ہم نے ایکچولی اپنے جو ہم یہ جو خاص طور پہ جو بات کی ہے ان 4 ملکوں کو تو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ ہم نے ان کو بینچ مارک بنا کے اپنی 10 سالہ بزنس اسٹریٹجی کو ڈیزائن کیا. تو ان 4 ملکوں کے اوپر ہم نے اس پوری عمارت کو کھڑا کرنے جا رہے ہیں. اچھا بار بار ذکر آ رہا ہے کمیونٹیز کا. ہمارے دوسرے پوڈ کاسٹ میں بھی کمیونٹیز کیسے IRC انشور کرتا ہے کہ آپ نے فنڈنگ بھی ہو گئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی آ گئی آپریشنل فٹ پرنٹ بھی ہے لیکن کمیونٹی جب تک ریزیلینٹ ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور وہ کہ بس آؤ جی آ گئی آفات آ گئی اب ہمیں مدد کرو آٹا بھی دو تو ٹینٹ بھی دو اور ہمیں گھر بنا دو چھت ڈال دو. ریزیلینٹ کمیونٹی کو بنانے کے لیے ایک سب سے زیادہ اہم چیز خیر آپ دونوں سے سوال ہے سب سے اہم چیز آپ کی نظر میں کیا ہے اور آپ اسے کیسے انشور کرتے ہیں؟ دیکھیں میری نظر میں تو کمیونٹیز آر آلریڈی ریزیلینٹ کیونکہ دے آر دا فرنٹ لائن ورکرس. لیکن جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ود دس کلائمیٹ چینج ہو ایسا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک ڈیزاسٹر آ گیا یا ایک فلڈ آ گیا اس سے ہول سائیکل ایک تو ریکرنگ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کا پورا ایکو سسٹم جو ہے نا وہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو ایک کمیونٹی یا ایک خاندان یا ایک گاؤں جس ایکو سسٹم میں کوئی ہزاروں سالوں سے رہ رہا ہے اچانک سے جب ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں ویدر پیٹرن چینج ہو گیا کراپنگ پیٹرن چینج ہو گئے ہیٹ ویوز تو اٹ از اوور ویلمنگ. تو اس ساری چیز میں سے نکلنے کے لیے واٹ آر دی الٹرنیٹ آپشنس تو اس طریقے سے انڈیجینیس نالج کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پلس کچھ ویلیو ایڈیشن جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز جو بلال صاحب بھی بتا رہے تھے تو گلوبلی ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں تو ان کو مل کے پھر ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیکن جو انڈیجینیس نالج ہے اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. دیٹ از اے مسٹیک وچ آئی تھنک کافی ادارے کافی عرصے تک کرتے بھی رہے ہیں لیکن ہم نے سیکھا ہے. After all these responses and after all this work we have learned. تو کمیونٹیز کی جو بابا جی ہیں جو اس بورڈ کے درخت کے نیچے منجی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی جو نالج ہے اس کو ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا. نیور ایور. کمیونٹیز کو پھر ہم آرگنائز کرتے ہیں ولیج کمیٹیز بناتے ہیں ان کو ہم ٹریننگس دیتے ہیں اویئرنیس ان کے پاس ہوتی ہے کسی حد تک لیکن اس کو انہینس کرتے ہیں اور پھر ڈفرینٹ ٹولس ٹیکنکس اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فزیکل انفراسٹرکچر بھی. ابھی جو 2023 میں کل بھی ہماری بات ہوئی تھی کچھ ڈسٹرکٹ ایسے تھے جس میں دوبارہ سے اتنی زیادہ بارشیں ہوئی تھیں کہ ابھی تک وہ پچھلے فلڈ سے بھی نہیں سنبھلے تھے لیکن جو ہم نے DRR ہم کہتے ہیں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی جو ٹول کٹس ہم نے ان ولیج کمیٹیز کو دی تھیں تو دے ور ایبل ٹو پروٹیکٹ دیئر ولیجز. انہوں نے بند بنائے ان کے پاس ایویکویشن کے لیے جو تھیں وہ ٹولس اویلیبل تھے کچھ ریزڈ پلیٹ فارمس ان کے پاس اویلیبل تھے. تو ود mixture of these expertise and coordination they were able to protect their villages and their crops as well. جیسے بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہوگی آپ لوگوں کو ایز ٹیکنیکل ایکسپرٹس نا کہ اچھا 2 سال پہلے جو ایک ٹریننگ کرائی تھی وہ وہی گاؤں ہٹ ہوا اور انہوں نے وہی کیا اور کتنی جانیں بچیں. سو یہ بھی بڑا ایک ایموشنل مومنٹ نہیں ہوتا آپ جیسے پروفیشنلس کے لیے؟ It is emotional, it gives you a lot of job satisfaction and it also bring lot of learning کہ what works and what doesn't. ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے پروجیکٹ آپ کے کامیاب ہو جاتے ہیں. There are failures کیونکہ تھنگس یہاں پہ مطلب اتنا ریڈیلی چینج ہو رہی ہیں اتنا کوئکلی چینج ہو رہی ہیں کہ سم ٹائمز وی آر آلسو ناٹ پریپیئرڈ. 2022 کا فلڈ ایک مطلب میں سمجھتی ہوں ایک ٹیسٹ کیس ہے
کہ جب جولائی میں بارشیں شروع ہوئی تھی تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی اسکیل تک جائیں گی. ہم ڈیلی کی بیسس پہ اپنی چینج کر رہے تھے اسٹریٹجی. ڈے ٹو ہمارا ایک آفس کے اندر بھی ایک وہ NCOC بنا ہوا تھا کہ جو کوآرڈینیشن ایمرجنسی کوآرڈینیشن کمیٹی, وی آر میٹنگ ایوری ڈے اینڈ وی آر ان کوآرڈینیشن ود آل آور اسٹیک ہولڈرز, پارٹنرز, کمیونٹیز اینڈ اسٹاف 24/7. تو اٹ برنگس لاٹ آف لرننگ ایز ویل. اچھا بلال صاحب, کچھ ہمیں NDRMF کے ایسی سکسیس سٹوریز کے بارے میں بتائیں which آپ پرائڈفل مومنٹس. جی, DRR کے کانٹیکس میں بے شمار پروجیکٹس ہیں ہمارے. ہم نے گلگت بلتستان میں کچھ سکولز ہیں, بچوں کے سکولز ہیں جن کی ہم نے بلڈنگ کی ریٹرو فٹنگ کی. آپ کو یاد ہوگا, حالانکہ جب بھی یہ ہمارے ذہن میں فلیش آؤٹ ہوتی ہیں چیزیں, کہ 2005 کے زلزلے میں GB کے ایریا میں کافی سارا بچوں کی اموات ہوئی تھی. تو لرننگ فرام دیٹ ہم نے اس کو سسمک ریزیلینس بنایا ہے بلڈنگس کو. اب وہ ریٹرو فٹنگ کیا ہوتا ہے؟ ریٹرو فٹنگ ایک بلڈنگ کو بیسیکلی ہم اس کی ری انجینئرنگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ سیلاب یا زلزلہ یا اس طرح کی آفات میں وہ ود اسٹینڈ کر سکے, وہ اس کو گرے نا. تو یہ اسکولوں میں آپ نے زیادہ اسکولوں میں کیا, ہم نے کافی زیادہ اسکولوں میں گلگت بلتستان اور اپنا بلوچستان کے اسکولوں میں یہ کیا. میں خود ان اسکولوں کو وزٹ کیا. ابھی آپ وہ بات کر رہے تھے نا کہ وہ ایک ایموشنل جو ٹچ آتا ہے, تو آئی تھنک ایک یہ ایک ایسا ضرور ایک ہمارا انیشیٹو تھا جس کی وجہ سے واقعتاً فیل کیا کہ وی آر انویسٹنگ آور سیلف انٹو دا رائٹ فیلڈ. اس کے علاوہ فلڈ پروٹیکشن کے کافی سارے پروجیکٹس ہم نے بلوچستان میں کیے, اور ریٹیننگ والز بنائی, براجز بنائے, واٹر شیڈ مینجمنٹ بنائے, اور اس طرح کی چیزیں بنائی. فلڈ کو کنٹرول کیا, لیکن اگین بلوچستان جہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے, اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا وہ ڈیم ٹائپ ایک چیز جب بن جاتی ہے, وہ پانی کو جب پریزرو کرتا ہے, کنزرو کرتا ہے کچھ عرصے کے لیے, تو ایک قدرت کا اپنا نظام ہے. تو وہاں پہ ایک بڑی عجیب طرح کی اور اچھی اور خوشگوار چینجز آنی. جہاں بھی پانی واٹر باڈی اکٹھی ہوگی وہاں پہ پھر آگے پیچھے ویجیٹیشن آنی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کے کافی سارے ہمارے کام ہیں. اسی طرح سے پنجاب میں ہمارا کافی لمبا چوڑا ایک ہم نے بند بنایا 12 کلومیٹر کا, یہ نارووال کے ایریا میں. سندھ میں ہمارے کافی سارے کام ہیں, اور ایکچولی ہمارے ایک پروجیکٹ نے سندھ کے کافی سارے حصوں کو اور کچھ تاریخی مقامات جو ہیں ان کو بھی سیو کیا پچھلے سال کے فلڈ میں. تو آئی مین اس طرح سے کافی سارے کام ہیں جو ہمارے پارٹنرز ہیں جنہوں نے گراؤنڈ کے اوپر امپلیمنٹیشن کی. کمیونٹیز کو انہوں نے بڑا ریزیلینٹ کیا. تو جب آپ کمیونٹیز کی ریزیلینس کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ شبنم نے کہا کہ کمیونٹی ہیومن انسٹنکٹ ہے نا, سروائیول. سروائیول پہلا انسٹنکٹ ہے, اور وہ ہم کوشش کریں گے. جب وہ ایک کمیونٹی بنتی ہے کلیکٹیو, تو ان میں اس قدر وہ لوکل اور انڈیجنس نالج وہ ہوتا ہے, اینڈ ان اے وے ہمارا کام بڑا آسان ہوتا ہے. ہم اس کو خود سے مشکل بنا لیں تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ کام آسان ہے. وہ آپ نے بات کی کہ اگر آپ بڑے بوڑھوں سے بیٹھ کے بات کریں, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں وہ بابا جی ہوتے تھے اور وہ بادلوں کی موومنٹ دیکھ کے کہہ دیتے تھے کہ 3-4 دن تک بارش اچھی ہوگی. پورا فصلوں کا نظام اسی طرح چلتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ہم نانیاں دادیاں جو ہیں وہ دانے جو ہیں وہ اندر اٹھا کے ڈالنا شروع کر دیتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کا نالج بیس آلریڈی موجود ہے. لیکن اب تو بادل اتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. اب ہم اس وقت یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, میرا سارا بچپن راولپنڈی اسلام آباد میں گزرا ہے. ایسا موسم, اتنا انپریڈکٹیبل موسم, مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے جیسے ہم کہیں کوئی تھائی لینڈ کے اچانک ملیشیا میں جیسے شان میں بارش شروع ہو جاتی ہے, ایک دم تیز بارش ہے, ایک دم دھوپ نکل آئی. تو میں کہتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ اسلام آباد نہیں ہے, کتنا تیزی سے بدل رہا ہے. اور یہی کہانی سندھ کی بھی ہے میرا خیال ہے. It's everywhere and it has become, گلوبلی بھی یہی ہے, it has become very unpredictable. تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ویدر انفارمیشن سسٹم ہے ہم اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں. ویدر جو آٹومیٹڈ ویدر اسٹیشنس ہے وہ بھی ہم انسٹال کرتے ہیں DDMAs کے ساتھ, جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیزاسٹر اتھارٹیز ہیں, کمیونٹیز کو بھی ان میں ٹرین کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو انفارمیشن سسٹم ہے, جو ارلی وارننگ سسٹم ہے, ان کو ہم اسٹرینتھن کر
کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اگین وہ جو پریپریشن والا جو فیز ہے, کیونکہ اکثر اس بات پہ بہت زیادہ ڈبیٹ ہوتی ہے ایون ود ڈونرس. انہیں لگتا ہے کہ ریزیلینس یا پریپیئرنیس اٹ ریکوائرس لاٹ آف منی آف کورس, لیکن جب آپ رسپونڈ کرتے ہیں اور جب ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو وہ زیادہ مہنگا ہے, وہ زیادہ مہنگا سودا ہے, وہ آپ کو نقصان زیادہ پہنچاتا ہے. ایک تو ڈیزاسٹر کے دوران, لیکن جو پوسٹ ڈیزاسٹرز پہ آپ دیکھیں پچھلے سال جو ہوا ہے 30 بلین کے اکنامک لاسز ہوئے ہیں پاکستان کو. 9% ایڈیشنل پیپل ہیو بین تھرون انٹو پاورٹی. تو یہ اس کا امپیکٹ کتنا لمبا چلے گا. لیکن اگر یہی والی انویسٹمنٹ اگر ہم پہلے ریزیلینس میں یا پریپیئرڈنیس پہ یا DRR پہ کریں تو وہ میرا خیال ہے اتنا مہنگا سودا نہیں ہے. اٹس اے گڈ ٹریڈ آف. یہ بالکل اسی طرح جس ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو پلے گراؤنڈ میں بھیجو, ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو ہسپتال کے چکر بڑھاپے میں کم لگیں گے نا. تو آپ نے اس وقت آپ کو, انسان کی یہ بھی فطرت ہے نا, وہ کہتے ہیں جب تک سر پہ پڑ نہ جائے نا تو ہوگا جائے دیکھا جائے گا, ہے نا, اللہ مالک ہے, اچھا کچھ نہیں ہوتا, ایک جو کچھ نہیں ہوتا والا. لیکن اب تو ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے پچھلے 15-20 سال میں کہ ہوتا ہے, اور یہ تو ہر گھر کی کہانی. اور پھر اور ہم کئی دفعہ بلال صاحب اس میں میں چاہوں گا آپ کی ٹیک کہ ہم کئی دفعہ ایک سیف انوائرمنٹ میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اوہ ہو ٹی وی پہ اسکرین میں دیکھ, اللہ کا شکر ہے آئی ایم سیف ایسے. لیکن اب میرا خیال ہے ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جگہ سیف اب نہیں ہے. نہیں معلوم کب کہاں کون سا ڈیزاسٹر کس نوعیت کا کس وقت آ جائے. سو وہ جو سیف والا جو ایک ہے نا کہ پٹنگ دا ڈسٹ انڈر دا کارپیٹ, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی, وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا بڑا نقصان دہ. نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ انتہائی نقصان دہ ہے. اور کسی حد تک یہ ہماری کلیکٹیو ایک سائیکالوجی ڈیولپ بھی ہو گئی ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم میں نہیں دیکھ پاتے یا ہم اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. ویسے تو کسی حد تک اس کا قصور جو ٹیکنیشینس ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, ان کا بھی ہے. ہم اس طرح سے یہ میسج دے نہیں پائے. دیکھیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ الارمنگ سچویشن اور ہوپ لیس سچویشن کریٹ کر دی جائے اور ایک فیئر فیکٹر کریٹ کر دیا جائے, ٹھیک ہے, بالکل نہیں. لیکن یہ سنسیشن پہلے کریٹ کر دیا جائے. لیکن یہ ہے کہ طریقے تو موجود ہیں نا, کمیونیکیشن سائنسز جو ہیں, کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز نے بڑی ترقی کر لی ہے. اور اس حوالے سے آئی تھنک جو کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر کے جو کنٹیکسٹ میں جو پازیٹیوٹی کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور کیسے ہم اس چیز کو کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. شبنم اور IRC کمیونٹی کے ساتھ زیادہ کام کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ ٹھیک ہے انڈیجنس نالج یہ سارا کچھ بہت ہی ویلیوبل ہے. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے بلوچستان کی کمیونٹی یا رورل سندھ کی یا ایون پنجاب میں بھی اب تھوڑا سا GT روڈ سے تھوڑا سا دور چلے جائیں تو ایک یہ بھی ہے کہ ایک پاورٹی ٹریپ بھی ہے, اس نے بھی جکڑا ہوا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو جب ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے پروجیکٹس کرتے ہیں, وہاں پہ انٹرونشنز کرتے ہیں, انویسٹمنٹس کرتے ہیں, چاہے ہم بند ہی بنا رہے ہیں یا فلڈ پروٹیکشن وال ہی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پھر ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہاں کی جو اکانومی ہوتی ہے, جو لوکل اکانومی ہوتی ہے, وہ بھی کسی حد تک ریوائیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. کریکٹ, ٹرو, وہ ایک ہمارے پاس بڑا اچھا ایک اپرچونٹی ہوتی ہے لوگوں کو یہ چیز بتانا بھی کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا رول کیا ہے اور اس کو آپ کیسے سسٹینیبل بنا سکتے ہیں. تو آئی تھنک کسی حد تک ہم ایکسپرٹس کا اس میں قصور بھی ہے. یہ میسیجنگ جو ہے اس کو تھوڑا چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب دیکھیں یہ IRC کا یہ جو انیشیٹو ہے جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں پوڈ کاسٹ کا, آئی تھنک اس طرح کے انیشیٹوز اب اللہ کا شکر ہے اس وقت کوئی ایمرجنسی سچویشن کلائمیٹ یا ڈیزاسٹر کے حوالے سے نہیں ہے. وہ جب ڈیزاسٹر کی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو TV چینلز بھی جناب شروع ہو جاتے ہیں اور اسٹیٹ میڈیا بھی شروع ہو جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ. لیکن میرا خیال ہے ان کام پرسکون ٹھنڈے ٹائمز میں اس طرح کا ڈسکورس اور بات چیت ہونی ضروری ہے. ایبسلیوٹلی کیونکہ جو پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہمارے لیسنس لرنڈ ہیں, ہم نے بہت سیکھا 2010 کے فلڈس میں بھی, 2005 کے جو ارتھ کویک تھا اس میں بھی, ابھی 2022 کا جو فلڈ تھا آپ یقین کریں چولستان میں اس وقت فلڈ سے پہلے ہم ڈراؤٹ کا رسپانس کر رہے تھے, ہیٹ ویو کا. ان کے جو ویلز تھے وہ ڈرائی ہو گئے تھے اور ان کو ہم کلین کر رہے تھے, وہاں پہ پانی واٹر ٹینکرز کے ذریعے پہنچا رہے تھے. اینڈ خشک سالی سے ایک دم سے ادھر فلڈ آ گیا. اینڈ یو نو دی ادر ویک وی ور ریسپانڈنگ
responding to floods, ये इतना unpredictable है कि आप within 2 weeks ये within weeks हमारी टीम अभी रिस्पांस में ही थी, they were in middle of the response and this happened। बलूचिस्तान के वो एरिया जो मानसून एरियाज ही नहीं है, वहाँ पे ज़ाहिर वो कम्युनिटीज़ कभी मानसून कभी फ्लड्स आए नहीं, तो उनकी प्रिपरेशन डिफरेंट थी, ज़ाहिरी बात है। अच्छा, एक आप दोनों से आखिरी सवाल जो मैं ज़रूर, शबनम, हो रहा भी है, इस पे बात भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर न्यू नॉर्म बन चुका है डिज़ास्टर पूरी दुनिया का और इस मुल्क का ख़ास तौर पे, तो क्यों ना 6वीं 7वीं 8वीं का करिकुलम जो है बच्चों का, उसमें प्रॉपर एक, मैं तो कहता हूँ एक चैप्टर नहीं, प्रॉपर एक करिकुलम का एक सिलेबस हो जो पढ़ाया जाए और हम तैयार करें इस नस्ल को कल की शबनम बलोच बनने के लिए, कल का बिलाल अनवर बनने के लिए, कल का तौसीक हैदर बनने के लिए। सब्सटेंशियल एक कि हाँ जी क्लाइमेट ये है, इससे ये होता है, नो, प्रिपेयर्डनेस के हवाले से आपका इस पे क्या टेक है? एब्सोल्युटली, इस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ भी है। आई टोटल इन एग्रीमेंट विद दिस प्रपोजिशन, नॉट ओनली विद द करिकुलम, लेकिन जो टीचर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, जो आपकी जो पेरेंट एसोसिएशंस होती हैं उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, इवन मीडिया की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, अब हमें लेंस ये लगाना पड़ेगा, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे आपका हेल्थ सिस्टम हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे डेवलपमेंट की कोई प्लानिंग हो। विदाउट दिस लेंस हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो ज़ाया हो जाएगा, इट विल नॉट बी एनी रिजल्ट्स। आपकी बिलाल साहब आखिर में इस पे टेक, क्योंकि आप तो एक ऐसे जगह पे बैठे हैं कि आपकी बात सुनी भी जाती है और आपका इन्फ्लुएंस भी है, सो व्हाट डू यू? नहीं, बिल्कुल टोटल, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, हो जाना चाहिए था, बहुत अर्सा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा इसमें है कि इसको स्मार्टली केयरफुली करने की ज़रूरत है। Okay. ठीक है, और एक तरीका है कि इसको एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, लेकिन यह है कि टीचर्स को ट्रेन करना, ये सारा कुछ करना, जो पेरेंट्स हैं उनको ट्रेन करना और उस किस्म का लिटरेचर प्राइमरी स्कूलों में लेके आना, आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा जो ऑलरेडी बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनमें बड़ी गुंजाइश है। अगर आप इस्लामियात की भी बात करते हैं तो कुरान शुरू से कह रहा है कि आप डिज़ास्टर के लिए तैयार हो जाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है, हम एक्चुअली इंस्पायरेशन लेते हैं ना वहाँ से, कश्ती बनाना इज़ अ DRR, इट इज़ अ DRR, तो रिस्क रिडक्शन था ना वो, ठीक है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं था, ठीक है। आई थिंक इस तरह के जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनमें जो बच्चों को लगे कि शायद ये सीमलेस तरीके से उनके जहनों में इस चीज़ को डाला जा रहा है, लेकिन ये है कि उनको एक सोच को ट्रिगर करने पे ज़रूर जो उर्दू पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मज़ामीन ऐसे हों, टॉपिक्स ऐसे दिए जाएं लिखने के लिए, सोशल स्टडीज़ के इतना बड़ा ओपन, साइंस का आपके पास जो सब्जेक्ट है, साइंस को आप क्लाइमेट चेंज और वेदर पैटर्न्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तो यू आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक बिलाल साहब की, ज़रूरी कि अलग से कोई पीरियड हो, एग्जिस्टिंग करिकुलम के अंदर हमने इस मैसेजिंग को एम्बेड बिल्कुल कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में तो इवन डिजास्टर टूरिज्म भी इंट्रोड्यूस किया गया है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशंस हैपनिंग बिकॉज़ दिस इज अ न्यू नॉर्म, सो वी नीड अ डिफरेंट लेंस इनटू एवरीथिंग। शबनम बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब से तो हमारी पुरानी दोस्ती भी है और इनसे बहुत सीखने को भी मिलता है, लेकिन इस पॉडकास्ट में इनको लाने का ख़ास शुक्रिया, इसलिए कि बड़ी रेलेवेंट इन्होंने अपना विजन और अपनी इंसाइट जो है वो आज के मौजू पे रखी। बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, एंड वंडरफुल वर्क IRC जो कर रहा, आई थिंक they are one of those who are out there, they are working with the communities। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, हम बड़े डिपेंडेंट हैं इन पे, तो बड़े हम हाथ जोड़ के इनके पास रहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। IRC काम बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन ये थोड़े से शर्मीले हैं मैंने देखा। ये अपने काम, ये इनको बड़ी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया, मैंने कहा इट्स वंडरफुल वर्क यू आर डूइंग, ये दुनिया को पता लगना चाहिए और आप अपने पार्टनर्स को लेके आए, वरना ये कहते हैं नहीं बस हमने काम किया और बस हमने ज़्यादा इसकी वाहवाही नहीं करवानी, अब हमने कहा नहीं वाहवाही करवानी है। शबनम, थैंक यू वेरी मच। आपका साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब की या शबनम की किसी बात से आप इत्तेफाक करते हो, इख्तलाफ करते हो, आप हमें कमेंट्स में इनबॉक्स करें। कोई आपको मशावरत चाहिए NDRMF की तरफ से, IRC की तरफ से, आप हमें रीच आउट करें इसी प्लेटफॉर्म पे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जहन में अगर कोई सवाल है, कोई भाम है, तो IRC के माहिरीन के ज़रिए और NDRMF के माहिरीन के ज़रिए उस सवाल का जवाब आप तक पहुँचाया जाए। खुश रहिए, खुदा हाफिज़।